محسوس ہوا کہ رمضان سے متعلقہ چند مسائل آپ کی خدمت میں خاص طور پر ذکر کر دیے جائیں۔ سب سے پہلے روزہ چھوڑنے کے اعذار سے میں اس کا آغاز کروں گا کہ کچھ ایسے عذر ہوتے ہیں جس کی بنا پر اگرچہ روزہ فرض ہے لیکن شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ ان میں سے سب سے پہلا عذر ہوتا ہے سفر۔ پہلے سفر کی تعریف، شرعی سفر کی تعریف یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا تو وہ شرعی طور پہ مسافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں دو شرطیں ہیں، شہر کی حدود سے باہر نکلنا اور یہ ارادہ کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، وہ شرعی مسافر ہو جائے گا۔ اب یہ اس وقت تک شرعی مسافر ہے جب تک یہ سفر کرتے ہوئے کسی شہر میں داخل نہیں ہوتا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد دیکھیں گے وہ شہر ہے کیا۔ اگر تو ایسا شہر ہے کہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی جس کو آبائی وطن کہتے ہیں، یا ایسا شہر میں داخل ہوا ہے کہ جہاں پر یہ مستقل رہائش رکھے ہوئے ہے، جیسے شادی کرنے کے بعد آدمی ٹھہر جاتا ہے، اس طرح کے کوئی آبائی وطن اس کو کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو جیسے اس شہر کے اندر داخل ہوگا تو مسافرت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ہم کسی کام کے لیے بعض وقت شہر میں جاتے ہیں تو ہم شہر میں پہنچے تو اب یہ دیکھیں گے کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے یا نہیں۔ اگر اس ایک مقام پر ہی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب مسافرت ختم ہو گئی، مقیم ہو گئے۔ لیکن اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب بھی مسافرت باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے لیکن ایک مقام پر نہیں، آپ کراچی سے چلے ہیں اور آپ نے کہا لاہور میں 3 دن ٹھہروں گا، پھر میں پنڈی چلا جاؤں گا 2 دن وہاں، پھر پشاور ہے، پھر کوئٹہ ہے، اس طرح متعدد شہروں میں 3 4 دن کر کے آپ بالفرض 2 مہینے تک گھر سے باہر رہیں گے تو یاد رکھیں کہ جب تک گھر واپس اپنے شہر کی حدود میں واپس نہ آ جائیں یا آبائی وطن آپ کا ہے کہیں باہر ادھر تک نہ پہنچ جائیں، جتنا آپ یہ ٹریول کرتے رہیں گے آپ شرعی لحاظ سے مسافر ہیں اور یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے۔ اور شریعت اللہ تبارک و تعالی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ آگے کیا کیا ماحول ہوگا، کس طریقے کی جدید ایجادات ہوں گی، کتنے سہولت والے سفر ہوں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے نفس سفر کو بنیاد بنا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جہاز کا سفر تو بڑا آسان سا ہوتا ہے لہٰذا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی عقل سے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے قیامت تک کیا کچھ ہوگا، اس کے باوجود اس نے رخصت دی ہے تو بہرحال کوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن روزہ رکھنا ہمارے حق میں روزہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی دوران سفر بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، یہ افضل ہے، لیکن اگر وہ ترک کر دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن میری لفظ یاد رکھیے گا، دوران سفر اس کو سحری ملی ہو۔ لہذا مثال کے طور پہ میں کراچی میں میرا گھر ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں اور مجھے کل سفر کرنا ہے اور یہ سحری مجھے گھر پر مل رہی ہے تو اب یہ کل کا سفر میرے لیے عذر نہیں ہے، مجھے سحری کر کے روزہ رکھنا ہی ہوگا اور میں روزہ توڑ نہیں سکتا ہوں۔ ہاں، جب میں شہر کی حدود سے باہر نکل کے سفر شروع کر چکا ہوں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانا ہے، اب دن گزرا، رات آ گئی جی، اب سحری ملی سفر کے دوران، تو میں اگلا روزہ چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے۔ دوسرا ہے حمل۔ اگر کوئی بہن ہماری خاتون حاملہ ہیں تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن یہ روزہ ان کے لیے باعث ضرر ہو، اس وقت باعث تکلیف ہو، باعث نقصان ہو تب۔ اور اسے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے ثبوت ہوگا۔ یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر تو تھوڑا بہت خوف خدا بھی رکھتا ہو، وہ یہ کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کی جان کو یا بچے کی جان کو نقصان ہوگا، جیسے پانی کی کمی وغیرہ سے ہو جاتا ہے، اور غذا چونکہ ماں مستقل نہیں کھائے گی 30 دن تک، مطلب بیچ میں اگرچہ کھائے گی افطار کے بعد یا سحری میں، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایک طویل گیپ کی وجہ سے بعض بہنیں کمزور ہوتی ہیں تو بچے کی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بہن اس ڈاکٹر کی ہدایت پر روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ نمبر 2، سابقہ زندگی کا تجربہ، کہ پہلے کبھی پریگننسی تھی، رمضان آیا، روزہ رکھے اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، یا پھر موجودہ مشاہدہ کہ نہ ڈاکٹر نے کہا ہے نہ پہلے کوئی تجربہ، لیکن روزہ رکھا اور طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی شدید قسم کی، تو یہ موجودہ مشاہدہ جو ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک شرعی طور پر عذر بنتا ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، یا شرعی عذر کے لیے ثبوت بنتا ہے کہ اب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ایسی بہن چھوڑ سکتی ہیں۔ تیسرا ہے بچے کو دودھ پلانا۔ اس میں بھی یہی بالکل تفصیل ہے جو ابھی میں نے آپ کو عرض کی
کہ کوئی ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ متحمل نہیں ہو سکتی کہ دودھ بھی پلائیں اور روزہ بھی رکھیں، انتہائی نقاہت اور کمزوری ہو جائے گی، اس لیے آپ بچے کو فیڈ کروائیں، اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ کوئی دوسرا دودھ قبول ہی نہیں کر رہا ہوتا، پھر تو بدرجہ والا ماں کے لیے تھوڑے سے ایسے رعایتیں نکلتی ہیں کہ جس میں ماں روزہ چھوڑ کر اپنے بچے کو فیڈ کروائے۔ اور اسی طرح سابقہ زندگی کا کوئی تجربہ تھا کہ بچے کو آپ کوئی بہن دودھ پلا رہی تھیں، روزہ رکھ لیا تھا اور بچے کی طبیعت خراب ہوئی یا عورت کی خراب ہو گئی، یا موجودہ مشاہدہ۔ چوتھا مرض ہوتا ہے، ہر مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے، وہی مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بنے گا، یا ایک ہم ثبوت کہہ سکتے ہیں کہ ثبوت بنے گا کہ جس کو 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے ثابت کیا جائے، جیسے بھی آپ کو عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ مرض ایسا ہونا چاہیے کہ انسان ہلاک ہو جائے گا یا اس کو شدید نقصان ہوگا، یا مرض ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو بہت دیر میں ٹھیک ہوگا اور وہ باعث تکلیف ہے بہت زیادہ، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہوگی کہ ڈاکٹر مشورہ دے تب، یا آپ کا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا یا موجودہ مشاہدہ تھا، تب روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ صرف تھوڑا سا آنکھ میں درد ہوا، تھوڑا سر میں درد ہوا اور چھوڑ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ 5واں ہے بڑھاپا۔ اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، مرد ہیں یا خاتون ہیں، اور وہ اپنے بڑھاپے کی نقاہت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب اگر آئندہ کبھی زندگی میں افاقے کی امید ہو کہ شاید طاقت آ جائے تو پھر آئندہ زندگی میں قضا کریں گے، اور اگر امید نہیں ہے کہ اب یہ کمزوری ختم ہوگی بلکہ جیسے جیسے ارذل عمر میں آدمی جاتا ہے تو اس کے بڑھنے کے ہی روشن امکانات ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ بات کی بحث ہے، ابھی تو یہ ہے کہ یہ بڑھاپا بھی روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بہت سے بوڑھے اور ہماری بزرگ خواتین روزہ رکھتے ہیں کمزوریوں کے باوجود، اور ان میں اللہ تعالیٰ روحانی طاقت اور ہمت پیدا کر دیتا ہے اور وہ آسانی سے روزے پورے کر لیتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی ہمت رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، رکھ لے، روزہ رکھے، اگر نہیں رکھتا تو بہرحال بڑھاپا روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بنتا ہے۔ 8واں ہے کہ 8واں اور کچھ اور بھی ہیں، میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کالر منتظر ہیں، پہلے سائل سے کال لے لیتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے 8واں ہے خوف ہلاکت، یعنی اگر روزہ رکھیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی کمزور قسم کا شخص ہوتا ہے بیچارہ، بہت ہی کمزور، کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو سانس ہی بند ہو جائے گا اس کا اور عقل معاف ہو جائے گی بالکل، تو خوف ہلاکت ہو، خوف ہلاکت عقل ہو کہ عقل معاف ہو جائے گی، مخبوط الحواس، پاگل سا ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، لیکن اس کے لیے بھی اسی طرح پہلے اچھی طرح اطمینان قلب درکار ہے، اچھی طرح اس کے ثبوت حاصل کیے جائیں۔ کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ بھئی آپ متحمل نہیں ہو سکتے روزے کے، یا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ روزہ رکھا اور ہاتھوں میں آ گئے، یا موجودہ مشاہدہ ہے کہ روزہ رکھا اور تڑپنے لگا آدمی اور ایسی حالت خراب ہو گئی، منہ میں پانی ڈال رہے، آنکھیں بند ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، تو ایسا ایسی کمزوری یہ شرعی طور پر عذر بنتی ہے۔ ایک عذر ہوتا ہے اکراہ، کسی نے گن پوائنٹ پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور یقین ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ مثلا کسی نے کہا کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں گولی مار دوں گا، اور ہے وہ پاگل اور خپتی قسم کا، اور پتہ ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو واقعی گولی مار دے گا، تو اب یہ اس کی شرارت سے اور اپنی جان جانے کے خوف کی وجہ سے جان بچانے کے لیے روزہ ترک کرنا شرعی طور پر جائز ہو جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں روزہ چھوڑنے کے آزار ذکر کر رہے تھے۔ ایک میں نے ابھی ذکر کیا تھا خوف ہلاکت، میں نے عرض کیا تھا کہ کمزوری انسان کے اندر بہت زیادہ ہو اور ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے تو ہلاکت ہی ہو جائے گی، یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہے یا موجودہ مشاہدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اچھی طرح اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی کام کرتا ہے، جیسے جاب وغیرہ کر رہا ہے، اور اس کا کام بہت یعنی ہارڈ ورک ہے، بہت زیادہ سخت کام ہے، اور اس کے بغیر اس کے پاس اپنے گھر بار چلانے کے لیے، اپنا گزارا کرنے کے لیے متبادل کوئی ذریعہ موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے عرب کنٹریز کے اندر مزدور طبقہ دھوپ میں کام کر رہا ہوتا ہے، اب وہاں پر ان کا یونیفارم بھی لازم ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ بڑا نائلون کے کپڑے کا بنا ہوتا ہے اور بہت ہی گرم قسم کا ہوتا ہے، اور اگر یہ کنسٹرکشن